بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مولانا اللہ صاحب اپنے آدمیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سرکاری لوگ ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم کو جو چیز ملا ہے وہ سرکاری کام کے لیے ملی ہے، یہ کہتے تھے لوگوں سے۔ آنکھیں ملی ہے تو کس کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے کہ نہیں، عبرت سے دیکھنے کے لیے کہ آنکھوں سے عبرت سے دیکھو کہ اللہ نے کیسے کیسے پیچھا دیا۔ قرآن شریف کو دیکھو، حدیثوں میں قرآن شریف کو دیکھو آنکھوں سے۔ تو فرماتے تھے ہم تو سرکاری لوگ ہیں اور ہماری سب چیزیں سرکاری ہے، سرکاری کام میں لگے گی۔ یہی ایمان اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کو جو چیز دی گئی ہے وہ سب ایمان اطاعت کے لیے دی گئی ہے، بس تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاوے کہ دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ سب سے پہلا حق اللہ کا، وہ عبادت ہے۔ اللہ کا حق کہ اللہ کا حق عبادت، پہلا حق۔ پھر حضور نے بتایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس لیے ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت میں۔ تو ایمان عبادت تو زندگی کا اصلی مقصد ہے، یہی اصل ہے کہ زندگی اللہ کے یقین والی، اللہ کے خوف والی اور اللہ کی عبادت والی بنے۔ یہ اصل کام ہے۔ پھر عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے، خالی نماز روزہ نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا پورا ہونا، جن باتوں سے منع کیا ہے اسے بچنا، یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے کہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے۔ ہاں، تو جب ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کریں گے۔ حالات کے صحیح ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں یوں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ حالات کے صحیح کرنے کا علت بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک ہی راستہ۔ اب مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ بات 50% صحیح ہوئی تو 50% کامیابی ملے گی، اور 100% ہوئی تو پھر 100% کامیابی ملے گی۔ کہ مسلمانوں نے 100% اس کو پورا کر دیا جو اللہ چاہتے تھے، وہ کہ ان کی 100% کامیابی ہو جائے گی، اور 50% کی ہے تو پھر 50% باقی رہے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ بالکل آسان راستہ ہے۔ تو اللہ کا معاملہ تو بہت آسان ہے، ایمان سے، عبادت سے اور انصاف سے اللہ سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کہ ایمان کے ساتھ رہو، عبادت کے ساتھ رہو اور انصاف کے ساتھ رہو۔ انصاف کے ساتھ رہو گے تو دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، اعدلوا، انصاف کے ساتھ رہو۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کروں۔
تو انصاف سے رہنا، انصاف قائم کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے تاکہ کسی کا حق برباد نہ ہو۔ یہ ترتیب ہے کام کی، یہی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ ہاں، یہ مقصد ہے دعوت کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور دین کے کاموں کو بھی سیکھیں، سنا سنی پر نہ رہے، اس کو سیکھو۔ سیکھنے کی چیز سیکھنے ہے، یاد کرنے کی چیز یاد کرنے کی ہے، بتانے کی چیز بتانے کی ہے، تب تو کام بنے گا، نہیں تو رواج بنے گا۔ جی ہاں، ایک ہی کام کرے تو رواج بنے۔ جی ہاں، یہ رواج نہیں بنانا ہے، عمل بنانا ہے۔ ہاں، اور عمل کے لیے طریقے ہوتے ہیں۔ عمل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، کیونکہ عمل ہے نماز کے۔ تو جو چیز عمل ہوتی ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں، جو چیز رواج ہوتی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں، جو چل پڑا وہ ٹھیک۔ تو عمل کے طریقے ہوتے ہیں، تو ہم عمل کے پابند ہیں، اس لیے عمل کے طریقے جاننا ضروری ہے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل تمہاری ذمہ ہے اس کا طریقہ جانو، اس کی فضیلت جانو اور اسے ادا کر دو، تو حق ادا ہو جائیں گے۔ اتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، اس لیے سب سے آسان دین ہے۔ سب سے آسان کیا؟ دین۔ الدین و یسر، حدیث شریف میں سب سے آسان کام وہ کیا؟ دین، بشرطیک وہ دین کے طریقے پر۔ دیکھو شادی دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان، شادی اور نکاح دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان۔ سفر میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر سکتے ہو، حج میں بھی کر سکتے ہو، لوگ حج میں نکاح پڑھتے نہیں۔ ہاں، تو جو چیز عمل بنے گی وہ آسان بنے گی، اور جو چیز عمل نہیں بنے گی وہ مشکل بنے گی۔ ہاں، اس لیے نبی عملوں کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ۔ نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے طریقوں پر چلایا جائے اپنے آپ کو، ان کی سنتوں کو اپنے آپ کو پابند کیا جائے۔ محمد رسول، کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ کہ حکم اللہ کے آئیں گے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے، حکم وہاں سے آتے ہیں، آسمان سے، اور طریقے کہ یہاں سے ملیں گے۔ ہاں، ان کا جاننا ضروری ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اب لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں، تو بغیر سیکھے ہر کام مشکل۔ بغیر سیکھے سائیکل چلا رہے، پیدل سائیکل چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، کیوں؟ کہ سیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اتنی کہ خطرناک چیز نہیں ہے، جی ہاں، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دین مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ کہ دین سیکھو، دین سیکھو، تاکہ دین آسان ہو جائے۔ بغیر سیکھے ہر کام مشکل۔ تو دین آج مشکل ہو گیا کہ اس کے سیکھنے کا رواج نہیں رہا۔ یہ عمومی محنت عمومی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے ہے، یہ عمومی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلو اور عمومی دین سیکھو، کلمہ سیکھو سب سے پہلے، ہے نا؟ کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ کلمہ سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گے؟ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ شروع سے بہت سے لوگ ایسے ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتے، تو کیا کرو گے کہ ان کو یہ کلمہ سکھائیں گے؟ بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے تو ان کو نماز یاد دلائیں گے، بہت سے لوگوں کو دین سیکھنے کی توجہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کی توجہ دیں گے۔ تو یہ دعوت میں کہ دعوت ہے اس لیے کہ زندگی کے طریقے سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے
آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہیں جاتا؟ کیوں؟ کوئی علاج جانتا نہیں ہے تو علاج جاننے والا کے پاس جاتا ہے. بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کے پاس جاتا ہے. کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے. کورٹ کچہری کا کام ہے نا تو کہاں جائے گا؟ وکیل کے پاس. ایسے دین کا کام ہے تو اور نہیں جانتے ہیں تو کہ دین کے جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ غلط نہ کرو، تو غلط کرنے کا وبال آتا ہے اور صحیح کرنے کا انعام ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اسے پوچھ لیا کرو، اسے یاد کر لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جو ہے دنیا میں رواج ہے. بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا آپ، بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو کوئی بھی بتا دے گا. یہ منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا. پوسٹ آفس وہاں ہے، ڈاک خانہ یہاں ہے، ریلوے اسٹیشن یہ ہے. رواج ہے، عادت ہے لوگوں کی، پوچھنے والے کو بتانے والے ملیں گے. یہی حکم دین میں بھی ہے کہ دین کے کام نہیں جانتے تو دین والوں سے پوچھا کرو، وہ بتائیں گے آپ کو. اسی سے علم ملتا ہے دین کا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین